السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک میاں بیوی پر جادوگر کا سخت جادو اور جادو کا علاج۔ ایک صاحب اور ان کی بیوی پر کسی نے جادو کر دیا، انتہائی سخت جادو کا وار کیا کہ یہ جادوگر اس جادو پر باقاعدہ پہرا بھی دیا کرتا اور کسی عامل کو اس کا توڑ نہ کرنے دیتا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاں اول تو حمل ہی نہ ٹھہرتا، اور اگر ٹھہر بھی جاتا تو ساکت ہو جاتا۔ اگر کسی طریقے سے 9 ماہ پورے ہوتے تو بچے کی پیدائش مردہ حالت میں ہوتی۔ میرے پیروان ان صاحب کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ صاحب انتہائی با کردار اور 5 وقت کے نمازی تھے اور بچوں کو مسجد میں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ بہت علاج کروایا، بڑے سے بڑے عامل بلوائے اور علاج کروایا، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، نتیجہ صفر نکلتا۔ ایک دن ایک انتہائی درویش با عامل علم اور عامل کے پاس جانا ہوا۔ یہ صاحب اپنے استخارے کے لیے مشہور تھے اور ان کا استخارہ 1 منٹ کا ہوا کرتا تھا۔ 1 منٹ میں سارا کچھ کھول کے رکھ دیتے۔ اللہ نے بہت عطا کیا تھا ان کو۔ اب یہ پریشانی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ کسی عام زور آور جادوگر کا وار نہیں، بلکہ یہ تو کسی خبیث جادو کی دنیا کا انتہائی غلیظ اور ماہر جادوگر کا وار ہے، اور یہ میرے بس سے باہر ہے۔ میں اس عمر میں اتنی سخت محنت نہیں کر سکتا، اس کا توڑ بھی کوئی خبیث ہی کر سکتا ہے۔ یہ صاحب چونکہ مجبور تھے اس لیے پوچھنے لگے کہ کچھ تو حل ہوگا۔ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ سندھ کے فلاں علاقے فلاں جگہ پر ایک گاؤں کے باہر اس خبیث نے ان دونوں ڈیرا لگایا ہے، تو فوراً اس کے پاس چلا جا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ میرے دوستوں کے یہ صاحب فوراً سندھ روانہ ہو گئے، اور جیسے ہی اس گاؤں کے باہر پہنچے تو دور سے ایک آگ الواؤ لگا ہوا دکھائی دی۔ انہوں نے بزرگ کی بتائی ہوئی نشانی دیکھ کر اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دور سے دیکھتے ہی ایک آدمی آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد اس کے ماننے والے۔ ابھی 1 ایکڑ دور تھے کہ وہ شخص اچھل کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے چلانے لگا کہ وہ دیکھو آ گیا جادو کا ڈسا، وہ آ گیا قرآن پڑھنے والا۔ یہ اس کے پاس پہنچے اور اپنا مقصد بتایا۔ اب خبیث خوشی سے پاگلوں کی طرح ناچنے لگا اور بولا، جاؤ فلاں کے پاس، جاؤ فلاں کے پاس، یہ گرہ جو لگی ہے کھلواؤ اپنے مولویوں سے۔ غرض اس مولوی صاحبان کے ساتھ ساتھ ان صاحب کو بھی بڑا برا بلا کہا اور بڑے بڑے خدائی کے دعوے بھی کیے اور جادو توڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ صاحب واپس آئے اور اپنے رب کو پکار کے، یا اللہ، یہ بھی مخلوق تو ہی چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم مجھ پر غالب آ گیا ہے اور ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہا، اور رو رو کے اللہ کے حضور التجا کی۔ دل میں القا ہوا کہ جادو کا توڑ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے کیا تھا، اور جادو بھی انتہائی سخت بلا آخری درجے کا تھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین سے یہ جادو توڑا تو میں بھی معوذتین ہی پڑھتا ہوں۔ اب انہوں نے اللہ کا نام لیا اور اس راز سے باوضو ہو کر مسجد میں جا کر معوذتین اس جادو کی توڑ کی نیت سے پڑھنی شروع کی۔ یہ پوری رات پڑھتے رہے اور دن کو بھی ورد چلتا رہتا، ہر وقت باوضو رہنے لگے۔ غالباً 6 دن رات کو اونگ آ گئی اور اچانک خون کی پوری بالٹی ان کے اوپر جیسے کسی نے گرا دی ہو۔ یہ بہت پریشان ہوئے، اٹھے، مسجد کے ساتھ ہی کنواں تھا، وہاں نہائے دھوئے اور کپڑے بھی پاک کیے، مسجد دھوئی۔ اب سوچا بیوی کی بھی خبر لے لوں۔ گھر پہنچے تو وہاں بھی یہی حال تھا اور بیوی انتہائی پریشان تھی۔ بیوی کو دلاسا دیا اور فرمانے لگے کہ بلی ماس، اب کچھ ہلچل ہو گئی ہے، انشاءاللہ اب کام بن جائے گا۔ ایک نئے والوے سے اس راز سے پھر دوبارہ مسجد میں عمل شروع کر دیا۔ 9ویں دن پھر وہیں ہوا اونگ آئی اور دونوں میاں بیوی پر خون کی بالٹی گرا دی گئی۔ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پڑھنا جاری رکھا۔ 13ویں دن صبح کے وقت وہی سندھ والا خبیث مسجد میں داخل ہوا اور آتے ہی پیروں میں گر گیا، معافیاں مانگنے لگا۔ ان صاحب نے اسے بولا کہ تم مجھے کیوں معافیاں مانگ رہے ہیں؟
کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے، پھر بتاؤں گا۔ انہوں نے معاف کر دیا اور وجہ پوچھی۔ کہنے لگا کہ آپ میاں بیوی پر جادو میں نے کیا تھا۔ جب آپ مسجد میں عمل کرنے بیٹھے تو میں بھی آپ کے مقابلے پڑ بیٹھا، اور روزانہ میرا کیا ہوا، جادو مجھ پر ہی الٹا چلنے لگا اور میرا موکل میرے دشمن ہو گئے۔ یہ صحیح فرماتے ہیں، اگر یہ بات تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں تجھے معاف نہیں کرتا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔